السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 431 سے پڑھیں گے اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر جہاں 12 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 20 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر وہ اعراض کریں آپ کی دعوت کو، بیان کو، اگر وہ پسند نہ کریں، قبول نہ کریں، فقل، پھر آپ فرما دیں انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے اس کردار و روش پہ ڈرتا ہوں کسی ایسی کڑک کا، مثل صاعقۃ عاد، جس طرح قوم عاد اور قوم ثمود اور وہ کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے انبیاء رسول المؤمنون پیش ہوئے دعوتی کام کرتے ہوئے، ان کے آگے ان کے پیچھے، مومنون بھی اور انبیاء کرام بھی جب ان کو یہ بات کرتے رہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ۔ قالوا، تو قوم نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب پسند کرتا یا چاہتا، لانزل ملائکہ، تو اللہ فرشتے بھیج دیتا اس دعوت کے لیے، اس پیغام رسانی کے لیے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کا معنی یہ تھا ہم تمہیں رسول تو مانتے نہیں، اگر اللہ نے اپنا پیغام سنانا تھا تو فرشتہ بھیج دیتا، تمہیں ہم نہیں مانتے، جو تم لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پر جو قوم عاد تھی جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے یمن میں، بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے
جو ان کا حق نہیں تھا، بغیر الحق. وقالوا، بلکہ انہوں نے یہ اظہار کیا، کہا من اشد منا قوة، کون زیادہ مضبوط ہے ہم سے طاقت، ہم تو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سپر پاور ہیں دوسرے لوگ. اولم یروا، ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوة، جس نے ان کو پیدا کیا تو وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تم اگر کہتے ہو بڑے طاقت والے ہیں، بڑے مالدار ہیں، تو جس نے تمہیں طاقت دی ہے اس کا معنی ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیوں نہ دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، تو ہوا اشد من قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون، یہ دعویٰ بھی کرتے ہماری آیتوں نشانیوں کا انکار و کفر بھی کرتے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پھر ہم نے ان پہ بھیجی یا چھوڑی ہم نے وہ ہوائیں، شدت کی آندیاں جس میں شدید سردی، فی ایام نحسات، جو منحوس دن تھے، وسبع لیال وثمانی ایام، 7 راتیں 8 دن، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں ذلتوں کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب بڑا رسوا کرنے والا، بڑا ذلیل کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ، جو قوم ثمود ہے جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام بھیجے گئے، یہ مدائن صالح، یہ سعودی عربیہ میں جگہ ہے. فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کی رہنمائی فرمائی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، بس انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کو قبول کرنے کے مقابلے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر ان کو پکڑا ذلیل کرنے والے عذاب کی چیخ نے، کڑک نے، بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو وہ کماتے کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والے تھے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر ہم نے ان کو بچایا. اگر آپ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قوموں کے سامنے انبیاء رسول دعوت جب پیش فرمائی تو بنیادی طور پہ 2 گروہ بنے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اس دعوت کو جناب صدیق اکبر نے قبول کیا، مردوں. خواتین میں جناب خدیجہ نے قبول کیا رضی اللہ عنہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں جناب زید بن حارثہ نے قبول کیا. بچوں میں جناب علی بن ابی طالب کی دعوت شروع. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور بھی انہوں نے دیکھا، مدنی دور بھی دیکھا، لیکن دونوں دوار میں منکر رہے، مرکب کہہ رہے کہ جہنم میں چلے. سردار ابو جہل جو ہے، پلس ان کے ساتھ ان کے حواری اور مشرکین عرب، ان کا خیال یہ تھا کچھ لوگوں کا کہ انتظار کرو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ قابض ہو گئے، مکے پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، تو پھر سمجھ لو یہ سچا ہے. کچھ لوگ اس چکر میں پڑے گئے. لیکن اندر کی دنیا جو بے بات تھی، عناد اور بغض اور حسد، اس کی بنیاد پہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ابو جہل نے کہا تھا، اور مثال قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے. اس نے بولتے ہوئے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوئی گفتگو کو قرآن بدل کر عبارت بنا کر پیش کیا. اللہم، اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ یہ نبی تیری طرف سے ہے، سچا ہے، برحق نے، تو نے اس کو بھیجا ہے. تو چاہیے تھا مان جاتے، ہم ایمان لے آتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس نے آخر میں کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا دے. وَإِذْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کے علاوہ بھی کوئی دردناک عذاب ہے تو وہ ہمیں دے دے، لیکن اس کو مانیں گے نہیں. یہ دنیا بھی موجود ہے.
اسی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں، نظر انداز کریں آپ کی دعوت کو، نہ مانیں، مذاق ٹٹے تو ہوتے رہے، کرتے رہے۔ پھر آپ ان سے یہ فرمائیں، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف اور خطرہ ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح کے عذاب کے تھپیڑے ایسی کرنے آ جائیں جو قوم عاد و ثمود کو ہلاک کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرات اللہ میں معاف فرما دیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کی بات ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ صدیاں پہلے جو اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کا تصور میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ جتنے عذاب ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ان عذابوں سے کام آئے سیلاب، اور سارا سیلاب چٹانوں سے بھرا ہوا، کتنی پاورفل وہ ذات ہے جس نے پانی کے اندر اتنی قوت بنا دی ہے کہ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو حالاتوں بہا کے سیلابی ریلے بنا کے دکھا رہی ہے۔ تو پتہ چل جانا چاہیے نا، جس قوم نے اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی، اللہ پہ سارے کام کر کے دکھا دے، بستیوں کی بستیاں میرے تیرے ساتھی ہیں، ہمارے ملک کے، ہمارے صوبہ ہے، باقاعدہ آپ کے سامنے نقشہ ہے، لمبی بانس کی دور نہیں ہے۔ اسباب کیا ہے؟ ظاہر اللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی ظلم نہیں کیا، قومیں آپ ظلم کرتی ہیں۔ اسٹیج پر میں نامزد نہیں ایسے واقعات کر سکتا جو کہ میرے علم میں۔ مظفر آباد جب سیلاب آیا تھا تو کہ میں مظفر آباد 2 سال پڑھاتا رہا، میری معلومات میں ہے وہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں وہ زلزلہ آیا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، میں اس واقعے کو مصدقہ بیان پا کر رہا ہوں اسٹیج پر۔ چند دن پہلے ایک بندے نے اپنے بیٹے کی شادی ہجڑے کے ساتھ کی، برات لے کر گیا، براتی خوشیاں منا رہے ہیں، بغلیں ہانک رہے ہیں، نوٹ تقسیم کر رہے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور ہجڑے کو بہو بنا کر لا رہے ہیں، اور کتنی بڑی عداوت اور بغاوت ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ۔ اس قسم کے کئی واقعات ہم کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی یہ سارا گاؤں کدھر گیا ہے، ادھر ہی گیا ہے جس نے سارا معاملہ کیا۔ اس آیت کو پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دھمکایا ہے کہ تم شرم نہیں کرو گے تو ایسے ہی ہوگا جس طرح ادھر ہوا تھا۔ اور جی بادل پھٹ گئے تو ادھر بھی بادل ہی پھٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سیلاب جو ڈیم بنے ہوئے تھے پھاڑے اور حالات تو ہر جگہ رکھا۔ تو ارشاد فرمایا کیوں ایسے کیا؟ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ دعوت ہے۔ رسول پیغمبر پلس ان کے ماننے والے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں نے جب یہ بات کہا انہوں نے ڈرایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف ایک اللہ کی بات کرو، کسی اور کی بات نہ کرو۔ تو قوم نے کہا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تمہاری دعوت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ چاہتا لوگوں کو عبادت کرانا چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، تمہیں کس نے رسول بنا دیا؟ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا میسج پیغام لے کر ہم آئے ہیں تو پھر سن لو۔ وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافر، جملوں میں غور کریں، ہم جو کچھ تم لے کر آئے ہو، تمہارا پیغام، تمہارے میسج، تمہاری دعوت، تمہاری پیغمبری، ہم سب کا کفر کرتے ہیں۔ کب کہا انہوں نے؟ صدیاں پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کر دی، کہنے لگے جی ہاں اگر رسولوں کی ضرورت تھی، اللہ کو اپنے تعارف کی ضرورت تھی، اللہ کو اپنی عبادتوں کی ضرورت تھی تو تم ایک رسول کو بنا کے بھیجے، اللہ کو فرشتے نازل کرتا، فرشتے بنا کے بھیج دیتا، لیکن جو تم لائے ہو تمہارا میسج، پیغام، تمہاری پیغمبری، رسالت، ہر شخص ہم کو کرتا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر اللہ ڈیٹیل بیان فرمائیے جو قوم عاد تھی، جناب ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم، انہوں نے زمین میں تکبر کیا جس تکبر کو انہیں حق نہیں تھا۔
کسی کو اللہ نے طاقت دی ہو، حسن دیا ہو، دولت دی ہو، ڈگریاں دی ہو، اس کو اترانے کا اور اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور کہنے کا، دعویٰ کرنے کا کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا۔ خود اللہ کی دین ہے، حسن دے دیا، ذہانت دے دی، مال و دولت دے دی، زبائش و رائش کے سامان دے دی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ قال، انہوں نے یہ بات کہہ دی، من اشد منا، کو ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سپر پاور ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ یخلق مثلها فی البلاد، وہ اتنے طاقتور ذہانت والے اور اتنے اپنے دور کے کاریگر اور ہمت والے لوگ تھے، ان جیسے ہم نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے۔ انہی بنیادوں پر نے کہہ دیا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، فرمایا ہماری آیتوں نشانیوں کا انکار، جھوٹ کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے کیا بھیجا ان میں، رِيحًا صَرْصَرًا، ایسی آندھی بھیجی یہ شدید سرد ٹھنڈی، فی ایام ناحسات، کیا ناحسات کا معنی ہے، وہ منحوس دن جس کے اندر وہ خیر نہیں تھی، امن نہیں تھا، اس لیے اس کو نوست والے دن کا 7-8 راتیں جو چلتا رہا۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو ذلتوں والا عذاب کا مزہ سکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا بڑا رسوا کن ہوگا، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، مدد نہیں کی۔ حضرت آپ توجہ کرنا، جس فیملی کے 37 آدمی شہید ہو گئے ہوں، غرق ہو گئے ہوں، ایک بندہ بچا، 17 لوگ، 27 لوگ، 21 ہی لوگ، ایک گاؤں میں صرف 22 بندے بچے، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ نبی مکرم نے فرمایا تھا اپنے زبان رسالت سے، جس بندے کے ایک زبان ایک نماز اثر ضائع ہوئی، کأنما قتل اہلہ و مالہ، قیامت والے دن بندے کو اتنا صدمہ ہوگا، اتنا احساس زیاں ہوگا کہ اس کے گھر والے، مال مویشی، ہر شے غرق ہو جائے، مر جائے، اور وہ اکیلا بندہ بچ جائے۔ جتنا اس کو صدمہ ہوتا ہے ایک نماز کا ضائع ہو گیا، اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو عصر بھی گئی، جمعے بھی گئے، عشائیں گئی، فجریں گئی، بغلیں کی جا رہی ہیں، بغلیں بجائی جا رہی ہیں، بغلیں بجائی جا رہی ہیں، خوشی کے ترانے نعرے بولے جا رہے ہیں۔ کس مقصد کی دنیا میں آئے ہیں؟ پل بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، اور دولت کما کے اس کو غرق کرنے کے لیے۔ اس میں ذرا غور فرمائیں۔ ارشاد فرمایا دنیا کا عذاب یہ ہے، آخر کا بڑا ذلیل کن ہوگا۔ وہ لا ینصرون، ادھر تو کوئی مدد کر رہے ہیں، کوئی کشتیوں میں جا کے بچا رہے ہیں، کوئی وہاں کھانے پہنچا رہے ہیں، کوئی کپڑے پہنچا رہے ہیں، کوئی ادویات دے رہے ہیں، اور میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ صاحبان ہوگا، نہ کوئی خیمہ ہوگا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کو میسر ہوگی۔ وہ اما ثمود، یہ قومیں عاد کا حال ہے جو سنایا، جو قوم ثمود ہیں جناب صالح علیہ السلام کی قوم، فہدیناہم، ہم کی رہنمائی فرمائی، لیکن فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کے مقابلے۔ مجھے یاد ہے مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب کراچی والے رحمۃ اللہ علیہ سعودی گئے ایک دفعہ، تو شیخ ابن باز نے ان سے پوچھا، شیخ نے سوال کیا تم حدیث میں تعویل کیوں کرتے ہو؟ بڑے بڑے بزرگ علماء ہو تو حدیث میں تعویلیں کرتے ہو؟ تو شیخ نے جواب دیا تھا بنوری صاحب نے تعویل کرنے کے بعد کام نہیں چلتا، سعودیہ نے تعویل کی ہے نا، تم نبی نے تم کو وزیر بنا دیا، کیا تعویل کی ہے؟ تم نیک آدمی ہو، لائق ہو، تو سمجھدار ہو، تو اندھا ہونے کے بعد حالانکہ اندھوں کو کون وزیر بناتا ہے، تو آپ کو وزیر بنایا تو تعویل کی ہے نا، یہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو شیخ ابن باز یہ مدینہ یونیورسٹی وائس چانسلر بھی رہے، تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا اندھا جو ہے وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، حدیث کا حافظ بھی ہے، اور وزارت کا محکمہ بھی چلا رہے ہیں، تو جس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہے اس بغیرت کو نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے نہ حدیث کی سمجھ آتی، یہ اندھا ہے کہ وہ اندھا ہے، پلے بھی کوئی شاید ہے اور لڑیاں بھی ڈالتا پھر ہے، دونوں آنکھیں صحیح، کیا بنے گا اس میں جس اللہ سوال کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے۔ قوم ثمود کی ہم نے رہنمائی فرمائی، فاستحبوا العمى علی الہدی،
انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کی چیخوں نے پکڑا، کیونکہ یہ پہاڑ کو ریت کے اس کے اندر کمرے بنا کر رہتے تھے. یہ مدائن صالح والے، صالح علیہ السلام کے جو جن کی طرف مبعوث فرمائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمروں پہاڑوں کے اندر جو ان کی رہائشیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے زلزل چیخیں بھیج دی جس کے ذاتوں کو مارا. چیخوں کا عذاب، زلزلوں کا عذاب. بما کانوا، سبب یہ تھا جو وہ کرتوتیں کیا کرتے تھے، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، مذاق اور ٹھٹھے، اور یہی کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں ادھر پہاڑوں میں کون آ کے مار سکتے. پہاڑوں کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ریلے پہنچا کے گھر کر کے سارا بخار کرنا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے تھے، ان کو بچایا. باقی اللہ نے سب کو فارغ کر دیا. یہ سبق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کے اندر آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب اور سزائیں دیتے رہیں گے تاکہ ان کو شرم آ جائے، ریورس ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. تو جس قوم کو زلزلوں سے شرم نہ آئے، ہلاکتوں سے شرم نہ آئے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، کبھی گاڑی جل گئی، کبھی بلندیوں سے گر کے مر گئی، کبھی 14 مر گئے، کبھی 20 مر گئے، کبھی 50 مر گئے. یہ ساری دعوت فکر تھی، کوئی سبق نہ میں آیا. کسی بات سے ہم نہ ڈر سکتے. دن دناتے رہے مرتے ہوئے لوگوں کو کفن ایسا میرے علم میں ہے باقاعدہ. جس دور میں وہ زلزلہ آیا تھا، وہ اگر دبا ہوا ہے تو اس کی خاتون کا بازو ننگا ہے تو اس بازو میں چوڑیاں انہوں نے بازو ہی کاٹ لیا. خاتون نے نکالا. اب بزرگ گئے تھے اس دور میں جب زلزلہ آیا تھا، ان کو علم میں ہے ساری بات. اور میرے علم میں ہے باقاعدہ وہ تو ان کے رہائشی وہاں کے رہنے والے. نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہا جاتا وہ نماز پڑھ اوکے کرسی نا اللہ جو کرنا سی کری چھوڑیا نا اس نے ان کی کرسی اے جواب اے جو اس نے کرنا سی سارے میں کر چھڑے. کس کی نمازیں پڑھے اور قدر جل رہے ہو پڑھی چھوڑو تسی کچھ لا رہے ہیں. بہر اگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کانوں سے سنے ہیں، جب قوم عبرت حاصل نہیں کرتی پھر اللہ تعالیٰ اپنے غصے، ناراضگیاں اور سزائیں دیتے ہیں. اور پھر تبصرہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ظلم نہیں کرتے، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے. اللہ میری قوم پہ رحم فرمائے، میرے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. مرحومین جو بہ گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے. جو بچ گئے ہیں لواحقین، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. ان کے کھانے پینے کے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نوٹ بھی نکل رہے ہیں، سونے بھی نکل رہے ہیں، سامان کسی کام نہیں. گھر والے سارے مرکب گئے ہیں لیکن نوٹوں کی دستیاں نکل کیا پیدا. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میرے سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، رسول پاک فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں، دعوت کو نہ مانیں، تو آپ یہ فرمائیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ایسی چیل چنگھاڑ سے جو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تھی آئی تھی. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب ان کے پاس رسول تشریف لائے. تو رسول کی جمع کئی رسول نہیں، اس سے مراد ہوئی ہے ان کے متبعین رسولوں کے ماننے والے اہل ایمان بھی ساتھ دعوت دیتے رہے. بین ان کے آگے آئے، ان کے پیچھے آئے. جس طرح جناب نوح نے فرمایا تھا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے صبح و شام ایک دو مجمع کو اکیلے لے لو سمجھایا، لیکن یہ سب کیا وہ دعوت پیش کرتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو کہ مگر صرف اللہ کو پوجو، بت پرستیاں شرک چھوڑو. قالو، تو قوم نے جواب دیا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب جس کا تم اشارہ کرتے ہو اس نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، لانزل ملائکہ، اگر وہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا. فانا بما ارسلتم به کافرون، تو ہم جو تم میسج پیغام لے کر آئے ہو اس کا ہم انکار و کفر کرنے والے، ہم نہیں مانتے.
فاما عاد، جو قوم عاد تھی جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بڑے بنتے رہے بغیر حق، جن کو ان کو یہ حق نہیں تھا اترانے کا اور اس طرح اکڑنے کا۔ وقالوا، ساتھوں نے کہا، من اشد منا، کون ہے وہ ہم سے بڑی طاقت ہے، سو برباد ہم۔ اولم یرو، اشارہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا بالا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، جس ذات نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ اشد منکم، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے جس نے اتنی طاقتور مخلوق بنائی۔ وہ کانوا بآیاتنا یجحدون، وہ بھی ہماری نشانیاں اور آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فارسلنا علیہم، پھر ارشاد ہوتا ہے ہم نے ان پہ بھیجی ریحا، یہ تند آندھی کو بولتے ہیں۔ سرسرن کا معنی ہوتا ہے جو بےتاشی، شدت، سردی، سیت جس میں ہو، آندھی کی شدت ہے اور اس کے اندر بڑی سردی بھی ہے، تو فی ایام، وہ کئی دن سنبھالے آسمان، 7 راتیں 8 دن چلتی گی، سارے منوس، ان کے اندر کوئی خیر نہیں، لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل اخارنے والا عذاب، والا عذاب الآخرت، آخرت کا عذاب اخزا، زیادہ ذلیل کرنے والا ہوگا، وہم لا ینصرون، اور مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جو قوم ثمود تھی جو صالح علیہ السلام جن کی طرف مبعوث فرمائی گئی، مدان صالح، یہ سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جہاں تو راستے میں واقع ہیں، ان کی ہم نے رہنمائی فرمائی۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے پسند کیا اندھا پن، اندھا رہنا پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر ان کو پکڑا ذلیل کرنے والے عذاب کی چیخ و چنگاڑوں نے، بما كانوا يكسبون، اس کے سبب جو وہ کمائی کرتے یا اعمال کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے گناہوں سے بچ لی، اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا، ہم نے نجات دی، بچا لی۔